سلام کیا، حضور نے پھر منہ پھیر لیا. کوشش کرتا رہا، حضور منہ پھیرتے رہے. میں نے انبیاء سے، دوسرے جو حضور کی محفل کے لوگ، ان سے عرض کی میری سفارش کرے، حضور میرا سلام نہیں لے رہے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ انبیاء نے سفارش کی. حضور نے فرمایا میرا غلام تیرے پاس آیا، تجھے بادشاہ کی محفل بہت عزیز تھی، تو نے میرے فقیر کو کھانا دینا پسند نہیں کیا، اور بادشاہ کے ہاں سے لا کے کچھ کھلا دیتا اس کو. تجھے بادشاہ کے ہاں جانا پسند تھا تو میں تیرا سلام کیسے لوں؟ حضور نے سلام نہیں لیا. میری آنکھ کھلی، میں بستر سے اٹھا، جب گیا تو وہ لڑکا وہاں نہیں تھا. اب میں ننگے پاؤں ننگے سر اس گلی جا رہا ہوں، اس گلی جا رہا ہوں، اس گلی جا رہا ہوں، پھر رہا ہوں کہیں وہ مل جائے، اس سے معافی مانگوں. آخر مجھے وہ لڑکا مل گیا. میں نے اس کو جا کے پکارا، میرے بھائی مجھے معاف کر دے. اس نے کہا 1.25 لاکھ انبیاء سے سفارش پہ معافی نہیں ملی، میں کیسے دے دوں گا؟ میں اس دن سے رو رہا ہوں. رو نہیں تو کیا کروں؟ اور جن کو قدر نہیں ہوتی اس طرح گوا دیتے. اس طرح اشارہ کیا میں. ایمان بڑی چیز ہے. ایمان کے بعد تقوی کیا ہے؟ اونچی دعویٰ ہم سارے کہتے ہیں، علماء بھی سکھاتے ہیں، پیر صاحب بھی سکھاتے ہیں، متقی بنو، متقی بنو، تب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ڈرتے ہیں ہم. اونچی ذرا دھیان دینا، آپ کا باپ آپ کا بھائی دیکھ رہا ہو تو آپ گناہ کریں گے؟ جو کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے. سارے ہوش میں بیٹھے ہو مہربانی، ورنہ آپ کو عادت ہے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ہوش میں رہا کرو. نعت خان کے مقرر کے کہنے پہ فوراً ہاتھ نہیں اٹھا، پہلے سوچو کیا کہہ رہا ہے. فوراً ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. اور نعت میں اس طرح ہاتھ ہلانا یہ بالکل درست. اور سارے لگے ہوتے ہیں یوں، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، ہوا بگا رہے ہیں یا کیا بگا رہے ہیں. نعت خانوں پہ مجرے کی طرح نوٹ اچھالنا یہ بھی جائز. اونچی لاؤ، ادب سے لا کے رکھو، دوست کو ادب سے دو. یہ اچھالنا یہ انداز بھی درست. ہاں اب جو دینا چاہتے ہو ادب سے لا کے، محبت سے لا کے رکھو، کوئی منع نہیں کر رہے. لیکن یہ اچھالنے کا کیا مطلب؟ تاکہ دکھاؤ کتنے نوٹ میں نے اچھالے. دوسرا کہتا اچھا تو نے 10 تو میں 20 لگاتا ہوں. سیانے ہوتے ہیں نا بہت. سیالکوٹ کے سیانے کی بات سناؤں. 4-5 دوست بیٹھے ہوئے تھے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے شیخی. اور کیا وہ ایک بندے نے سگریٹ پینی تھی تو ماچس سے اس نے پہلے 10 روپے کا نوٹ جلایا، پھر سگریٹ سلگائی. شیخی بگاڑنی ہے نا، نو دولتی آ کے میرے پاس بڑی دولت. دوسرے نے کہا اچھا تو اتنا ہے. اس نے 50 کا نوٹ نکالا، آگ لگائی اور جناب سگریٹ چلا لی. تیسرے نے 100، چوتھے نے کہا میں تم سب کو پیچھے چھوڑتا ہوں. اس نے 5000 کے نوٹ کو آگ لگائی اور سگریٹ چلا لی. اب اس سے بڑا کوئی نوٹ، وہ جو آخر والا تھا وہ سیالکوٹ کا تھا، بڑا سیانا. اس نے جیب سے چیک بک نکالی، 2 لاکھ روپے کا چیک لکھا. مسجد میں کہتا نہ لگانا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور سیانے پر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ گناہ کریں گے. اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ پھر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب دیکھنے والا بندہ ہے تو ہمیں لحاظ ہے. رب کا لحاظ یہ اللہ والے، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو. ان کو ہر شے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ بھولے ہوئے ہیں. ہمیں قدر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی نہیں تھی، اور وہ کنویں سے جنہوں نے نکالا تھا ان کو بھی. ادھر بھائی بے قدرے، ادھر لینے والے وہ قافلے والے بھی بے قدرے. اور یوسف علیہ السلام جیسا حسین بھائی کہہ رہے ہیں دیکھو اپنے سامان ہونے کا. جی کوئی پیسے نہیں کرنے کا، دیکھو تو صحیح. انہوں نے نکالے کھوٹے سکے. کون سے؟
کھوٹی دمی بیچ دیتوں نے. پڑھتے ہو نا حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری نے لکھا انہوں کھوٹا ہی دے دو, بیچ دیا. قدر پڑی نہیں. قدر کب ہو کہ بیچنے والا بھی قدردان ہو, خریدار بھی قدردان ہو. قدر کب پڑتی؟ مزہ ہوندا جے زلیخا گھن دی تے مل پوچھ دی یعقوبوں. بیچنے والے حضرت یعقوب ہوتے, لینے والی زلیخا ہوتی, اور قیمت کیا پڑتی؟ ایک جھلک کے بدلے جان دیتی. تب قدر ہوتی ہے. ہمیں تو مفت میں مل گیا, قدر نہیں. اور جن کے پاس ایمان کا ایمان دے سکتے ہیں, ہم آج کہتے ہیں ایمان دے سکتے ہیں, جان نہیں دے سکتے. وہ کہتے تھے ہم جان دے سکتے ہیں, ایمان نہیں دے سکتے. لو آخری واقعہ پھر تقریر سمیٹو. یہ واقعہ ابن جوزی نے لکھا ہے. میرے والد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب راہ حق میں لکھا. آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. ملک شام کے رہنے والے 3 بہادر, 3 جنگجو مجاہد, تینوں جوان تھے, گبرو جوان جنہوں پنجابی کہتے ہیں, گبرو کڑیل. تینوں مشہور تھے کہ اللہ کی راہ میں بے جگری سے لڑتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, بڑے ہی. عیسائی ان سے ڈرتے تھے. عیسائی ان سے کہ جس فوج میں یہ آ جائیں گے ان کا مقابلہ ہو سکتا نہیں. عیسائیوں نے جال ڈال کے, کسی طرح سے داؤ ڈال کے, ہیرا پھیری دھوکہ دے کے تینوں کو گرفتار کر لیا. بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے ان سے کہا سنو, مجھے تم سے بہت ہی ان سے لگاؤ ہے, میں تمہیں پسند کرتا ہوں, تم جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, بہادر بھی ہو, منہ مانگا انعام دوں گا, اپنا دین چھوڑ دو, اپنا دین چھوڑ دو, جو کہو گے دوں گا. انہوں نے کہا جان دے سکتے ہیں, ایمان. انہوں نے بڑی بڑی کڑھائیاں, آج کی زبان میں کڑھائیاں کہوں, بہت بڑی بڑی کڑھائیاں, ان میں ڈالا تیل, نیچے لگائی آگ, وہ آگ سے وہ تیل کھولنے لگا. کھولنے کا مطلب اتنا گرم کہ ابلنے لگا. دکھایا دیکھو مان جاؤ ورنہ اس میں ڈال دیں گے. انہوں نے خوف کھایا, کیونکہ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں, موت سے ڈرتا نہیں. اور جو قوم موت سے نہ ڈرے اس کو کوئی بھی, ماشاءاللہ آپ نے کہہ دیا, اس کو ہرا سکتا نہیں. چلو یہی جملہ صحیح. اور جو قوم اللہ کے نام پر کٹتی ہو وہ ختم نہیں ہوتی. صحیح ہے. بکرے کھاتے ہو, روز کھاتے ہو. کتنی پیدائش ہوتی ہے سالانہ؟ ایک بکری کے یہاں کتنے بچے سال میں ہوتے ہیں؟ 1 یا 2. کتیا کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کتا مار مہم چلاتی ہے آپ کی میونسپیلٹی, باولے ہو گئے کتے مارو, ہوتا ہے نا. اتنے وہ جنتی ہے پھر بھی نظر آتے, مارتے بھی ہیں اتنے پھر نظر نہیں. یہ صرف 2 جنتی ہے بکری, 1 یا 2, اور روزانہ ذبح ہوتے ہیں پھر بھی کم ہوتے. اور جو قوم رب کے نام پہ کٹتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. نہیں سمجھ آئی ہے. ان کو تیل دکھایا گیا شاید ڈر جائیں, خوف کھا جائیں. انہوں نے کہا نہیں. بادشاہ پورا شہر جمع ہوا, حلب کا واقعہ, شام کا شہر جمع ہوئے بہت, سب کے سب جمع ہیں. ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. بادشاہ نے حکم دیا 3 دن تک ان کو آگ اور تیل دکھایا جاتا رہا, وہ نہیں مانے. بادشاہ نے حکم دیا ان کو تیل میں ڈال دیا جائے. جس وقت ان کو تیل میں ڈالا جا رہا تھا انہوں نے پکارا یا محمد. عربی کا قاعدہ ہے نام کے آگے الف ہے لگ جائے تو استغاثہ بن جاتا ہے, جس کو انگلش میں اپیل کہتے ہیں.
اردو میں آپ فریاد کہتے ہیں. انہوں نے نبی کو پکارا. کس کو پکارا؟ اونچی. اعلی حضرت کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حال زار، مجبوری، تکلیف کے حال میں بندہ پکارے، امتی پکارے اور نبی کو خبر نہ ہو، یہ ممکن نہیں. ایک کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالنے لگے. ایک وزیر آگے بڑا، ٹھہر جاؤ. دو کو ڈال دیا گیا، وہ تیل میں چلے گئے، جل گئے. آپ کہیں گے بن گئے. تیسرا ڈالنے لگے، اس نے کہا رک جاؤ. بادشاہ کے سامنے گیا، ان دو کو تو ڈال دیا، اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ یہ عرب ہے. یہ لڑکا ان تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ عرب لوگ عورتوں پہ بڑی جلدی فریفتہ مائل ہو جاتے ہیں. میری لڑکی اس پورے ملک میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو آپ مجھے مہلت دو، میں اپنی لڑکی اس پر لگاؤں گا، وہ اس کو عیسائی بنا دے گی. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ باپ آ کے کہہ رہا ہے میں اپنی لڑکی اس پہ لگاؤں گا. اب سمجھ آ رہی ہے یہ اشتہاروں میں عورتیں کیوں دکھائی جاتی ہیں آپ کو؟ چائے لینی ہو، کچھ لینا ہو، عورت کا اشتہار، وہ کم سے کم کپڑے پہن کے کیوں آ رہی ہے؟ یہ آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پہچانو. خود باپ کہہ رہا ہے میں اپنی لڑکی اس پر لگاؤں گا، تو آپ اندازہ کر لو وہ کافر آپ پر کس کس طرح حملے کر رہے ہیں. پہچانو. میرے دوستوں اور بزرگوں، بادشاہ نے اجازت دے دی. کتنے دن چاہیے؟ اس نے کہا 40 دن دے دو. اس نے بھی چلائی کیا، 40 دن مانگے. گھر آ کے لڑکی کو کہنے لگا میں بادشاہ سے یہ کہہ کے آؤں. بیٹی نے بھی آگے سے کہا فکر کی ضرورت ہی نہیں، فکر ناٹ، نہ فکر کرو نہ ذکر کرو، فکر. دیکھو کیا ہوتا ہے. خود باپ اجازت دے رہا ہے. لڑکے کو وہ گھر لے آیا، باہر پیرا لگا ہوا. لڑکا گھر آیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 بھائی شہید ہو چکے. وہ جب گھر آیا، لڑکی نے اس پر یلغار کر دی. کس طرح یلغار کی میں کوئی چٹخارے لے کے نہیں سناؤں گا، کوئی آپ کے جذبات برانگیختہ نہیں کروں گا، آپ کو بتا رہا ہوں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. لڑکا نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے، آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو کہا کردار بھی سوچو ذرا، اپنے آپ پہ غور بھی کرو، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب غور کریں. وہ 17 سال کا نوجوان تھا محمد بن قاسم. ایک عورت کی اپیل پر 12,000 کا لشکر لے کر آیا تھا. مسلمانوں کی ایک بیٹی ہندوؤں نے پکڑ لی تھی، راجہ داہر نے. اس عورت نے خط لکھا تھا مسلمانوں چوڑیاں پہن لو، میں تو گزر گئی اپنے مقام سے، سوچنا بیٹیوں کے بارے میں. وہ 12,000 کا لشکر لے کے آیا سندھ پر، اور ملتان تک اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے. اس نے 17 سال کی عمر تھی اس کی صرف. اس کے سامنے راجکماریاں پیش کی گئیں، اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی. وہ راجکماریاں کہہ رہی تھی دیوتا وہ نہیں جو مندروں میں ہے، دیوتا تو یہ ہے. یہ کردار تھا مسلمان کا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لڑکی نے محنت کی، جو کچھ اس سے ہو سکا اس نے کی. لڑکا دیکھتا بھی، وہ حیران کہ میرے پیچھے ساری دنیا فدا، میں اس پر محنت کر رہی ہوں، یہ دیکھتا نہیں. اتنے مضبوط کردار والے بھی ہوتے ہیں. باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا جان کوئی میری کامیابی نہیں ہوئی. مسئلہ یہ اس کی آنکھوں کے سامنے اسی شہر میں اس کے 2 بھائی تیل میں ڈالے گئے. اس کے ذہن پر اثر ہے، صدمہ ہے. بادشاہ سے تھوڑے سے دن اور مانگو اور ہمیں کسی پہاڑی پرفضا مقام پر بھیجو، ذرا کھلی ہوا ہوگی، ماحول کھلا ہوگا، پھر دیکھنا میں اسے قابو کر لوں گی. لو، باپ بیٹی کو خود بھیج رہا، جا غیر کے ساتھ جا. بادشاہ نے اجازت دے دی، پرفضا مقام پر بھیج دیا. وہاں جا کے بھی لڑکی نے کوشش کی، کامیابی. آپ جیسا ہوتا بھی کہتا ہے جی سرکار میں حاضر، ضرورت نہیں محنت کی، میں ویسے ہی خادم ہوں.
اصل ہو یہی تو میں نے دیکھنا تھا کہ کیا اثر